اگر آپ رزق کی تنگی، بے روزگاری، قرض، بے اولادی یا کسی بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج آپ کی زندگی میں آسانی کا نیا راستہ کھول دے۔ دوستو، آج میں آپ کو یا ربا کا ایک آسان لیکن اثردار ذکر بتانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، ہر کامیابی، رزق، شفا اور رحمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں اثر نہیں رکھتی، بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ لونگ کو صرف ایک مسالہ یا گھریلو دوا سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے اصلی طاقت اللہ کے ذکر، دعا اور اس پر مکمل بھروسے میں ہے۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اولاد کی چاہت ہے، یا گھر کی پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، تو اس بیان میں بتائے گئے ذکر کو پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس عمل کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ اسے آسانی سے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، رزق میں برکت دے، پریشانیاں دور کرے اور آپ کی زندگی میں سکون اور رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، بار بار بات بنتے رہ جاتی ہے، یا کسی بھی جائز کام میں مشکلیں آ رہی ہیں، تو اس عمل کو اللہ پر بھروسہ اور سچے دل سے کیجیے۔ یاد رکھیے، ہر آسانی اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ ایسے وقت میں انسان کو مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ پورے یقین سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو اسے پورے ادب، اخلاص اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ عمل کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ اب عمل کا طریقہ سنیے۔ یہ عمل کسی بھی جائز حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ فجر، جوہر، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد اسے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایک صاف اور ثابت لونگ کا دانہ لیں، وضو کر کے قبلہ رخ مصلی پر بیٹھ جائیں، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیمی میں سے کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بتائے جانے والے ذکر اور دعا کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور اپنی جائز حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ وہی آپ کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ درود شریف صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور ایک صاف ثابت لونگ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں، پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کی نیت کریں، چاہے رزق میں برکت، قرض سے نجات، بیماری سے شفا، نوکری، گھر، شادی یا کوئی اور جائز مقصد ہو، اسے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کریں۔ اب پورے دھیان اور یقین کے ساتھ یا ربنا صرف 11 بار پڑھیں۔ پڑھتے سمے دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ 11 بار پورا ہونے پر اسی لونگ پر دم کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جائز دعائیں مانگیں، کیونکہ دعا قبول کرنے والا صرف وہی ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اسی لونگ پر دم کریں اور پورے بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کی دعا کریں۔ سورہ کوثر انا شانئک ھو الابتر پر مکمل ہوتی ہے۔ اب سورہ کوثر کو پورے ادب، توجہ اور یقین کے ساتھ 11 بار پڑھیں۔ آپ چاہیں تو انگلیوں پر گنیں یا تسبیح کا استعمال کریں، لیکن گنتی صحیح رکھیں، جلد بازی نہ کریں اور ہر بار دل سے اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کی دعا کرتے رہیں۔ جب 11 بار سورہ کوثر پوری ہو جائے تو اسی لونگ کے دانے پر دم کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جائز مرادیں مانگیں۔ وہی ہر دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔
اگر آپ نے اب تک یہ عمل سمجھ لیا ہے تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ اس نیک عمل میں شامل ہیں۔ اب اس عمل کا تیسرا اور آخری حصہ باقی ہے، اس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے دو مبارک صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے، یا غنیو یا مغنیو۔ انہیں پورے یقین، اخلاص اور محبت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے دل کی تمام جائز حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے اور وہی اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور فضل سے غنی کر دیتا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو اللہ تعالیٰ کے دو مبارک صفاتی نام ہیں۔ اب آپ کو ان دونوں ناموں کا 11 بار ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یا غنیو یا مغنیو ایک ساتھ پڑھنا ایک گنتی مانی جائے گی، چاہے انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح پر، گنتی صحیح رکھیں اور پورے یقین و اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جائزہ حاجتیں مانگتے رہیں۔ جب 11 بار ورد پورا ہو جائے تو آخر میں اتنی ہی بار درود شریف پڑھیں جتنی بار شروعات میں پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عمل پورا ہونے کے بعد آپ چاہیں تو اس لونگ کو کسی صاف کاغذ یا چھوٹے لفافے میں رکھ کر سنبھال سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ نفع، نقصان، رزق، برکت اور کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، پریشانیاں دور کرے، گھروں میں سکون اور رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔